السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اینٹی حجاب پروٹیسٹ ان ایران ایکسپلینڈ ایرانین وومین ریولیشن۔ دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو کرتے ہیں بھائی ویڈیو سٹارٹ۔ جس طرح ہر چیز ارتقاء کے مراحل طے کر کے آگے بڑھتی ہے، اس طرح انسانی معاشرہ جب تشکیل دیا تو اس میں ریاست کے قیام کا، یعنی کہ اسٹیٹ بنانے کا ایک ہی مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ شہریوں کی زندگی محفوظ کی جائے اور ان کو حقوق دیے جائیں، اور کوئی ان سے یہ حقوق ڈنڈے کے زور پہ نہ چھین سکے۔ اسی لیے ایک ریاست کا انتخاب کریں جو آپ کو اس وائلنس سے بچا سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسی ریاستیں بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ بذات خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے شہریوں کو، اپنے سٹیزنز کے گلے گھونٹتی ہیں، ان کو مارتی ہیں، ان کا خون کرتی ہیں، قتل عام کرتی ہیں اور ان کے رائٹس چھین لیتی ہیں۔ دنیا کی بدترین ریاستوں کے اگر نام لیے جائیں تو آپ کے ذہن میں شاید نارتھ کوریا آئے گا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی ملک آنا چاہیے آئیڈیلی تو اس کا نام ہے ایران، جو کہ ایک انسان کے رہنے کی سب سے بدترین جگہ میں سے ایک ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب بہت مرتبہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنے بارڈر سے باہر کے مسائل کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس ایشو کی ریلیونس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو ایران کی ریاست پہ تنقید کو اسلام پہ تنقید سے جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا اسلام یہ حق دیتا ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کا قتل عام کرے۔ 150 لوگ پچھلے مہینے سے اب تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ایران کی فاشسٹ ریاست نے مار دی ہیں۔ کون سے اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ ذرا ہمیں بتائیے۔ اگر آپ اس کے باوجود کنڈیم نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، تاکہ شاید آپ کو ہوش آ جائے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایران کے اندر جس طرح دنیا بھر میں مذاق کے طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مورل پولیسنگ نہ کرو، مجھے اخلاقیات نہ سکھاؤ، ایران میں واقعی ایک مورل پولیس ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا کام کیا ہے کہ چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کے سرویلنس کریں اور یہ دیکھیں کسی خاتون کے سر سے اگر حجاب تھوڑا سا اتر گیا، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، تو فوراً پہنچو وہاں پہ، اس کو ہراس کرو، اسے گالیاں بکو اور اسے کہو کہ یہ واپس لپیٹو اس کو پورا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کو گھسیٹو، مارو اور بے شک قتل کر دو، کوئی پوچھے گا نہیں تمہیں۔ اور مورالٹی پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ کوڑے بھی مار سکتے ہیں خواتین کو، 6 مہینے کی قید بھی ہو سکتی ہے اور تقریباً 60-70 کوڑوں کی سزا ساتھ ہوگی۔ پبلک فلاگنگز وہاں پر ہوتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے ضمیر ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ ڈیفینڈ پہ ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں۔ انہیں شرم ہی نہیں آتی کہ تم اگر اپنے آپ سے سچ نہیں بول رہے تو کون سے مسلمان ہو تم، یا کون سا تقاضا ہے یہ تمہارے اسلام کا، جب تم اس طرح کی بربریت کو جسٹیفائی کرتے ہو۔ کہ یہی مورالٹی پولیس 22 سال کی ایک کردش خاتون جو کہ مائنورٹی ہے ایران کے اندر، اس کی ایک خاتون جس کا نام تھا ماسا امینی کو اسی طرح ایک چوک کے اندر حجاب سے رکھنے کی بیسس پہ اریسٹ کیا گیا، اور اس پہ مورالٹی پولیس نے ڈنڈے برسائے، سروں پہ ڈنڈے مارے اس کو، وہ کوما میں چلی گئی۔ کچھ دن کوما میں رہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد سے پروٹیسٹ ایرپٹ کر گئی ایران کے اندر۔ اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آج بھی ایک میس پروٹیسٹ کی کال وہاں پر دی گئی ہے، انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، میڈیا بالکل سینسرڈ ہے، پولیس کو اتنے اختیار دیے گئے ہیں کہ آن سائٹ آپ مار سکتے ہیں کسی کو بھی اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ پچھلے ہفتے تقریباً 91 لوگ زاہدان کے صوبے کے اندر پولیس نے مارے، اسٹریٹ فائر کر کے، جو صرف اپنے حقوق مانگنے کے لیے باہر آئے تھے۔ 16 ستمبر سے ان مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور 2019 میں بھی اس نوعیت کے مظاہرے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت بار ہو چکے ہیں۔ 1979 کی سو کالڈ ایرانین ریولوشن، جس پہ آج بھی بہت سے لوگ یہاں بھنگڑے ڈالتے ہیں، وہ اصل میں مردوں کی خواتین کے خلاف ریولوشن تھی، کیونکہ وہ آنے کے فوراً بعد آپ نے خواتین کے ڈریس بھی چوز کرنا شروع کر دیے، پبلک سپیسز بھی لمٹ کر دی ان کے لیے۔ آپ نے یہ بھی لیجسلیٹ کر دیا کہ کوئی خاتون گراؤنڈ میں، اسٹیڈیم میں جا کے میچ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ یہ نہ ہو کہ کسی اور کو سیکشولی انسٹیگیٹ کرتے وہ۔ اس کے علاوہ سائیکل چلانے پہ بین لگایا ہوا ہے، اور اس پہ فتویٰ کیا دیا کہ اگر آپ سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، کوئی خاتون سائیکل چلائے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو سیکشول انویٹیشن آ جائے اس سے، جبکہ اسلام کی تاریخ میں خواتین گھوڑوں پہ سواری کیا کرتی تھیں۔ بھائی یہ کون سا پرو میکس اسلام ہے جو تم نے انٹروڈیوس کروا دیا؟ ایک سائیکل تک چلانے کی پرمیشن نہیں دے سکی جو ریاست ایک عورت کو، کیا اس کا تباہ ہو جانا آئیڈیل نہیں ہے؟
کیا ہمیں اور آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی ریاستیں برباد ہوں اور تباہ ہوں تاکہ وہاں پر انسانوں کے رہنے کا معاشرہ بن سکے؟ اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا چاہیے، تو پھر اپنے ملک میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کا ڈائلما یہ ہے، ان کی ہپوکریسی یہ ہے کہ ان کو طالبان پسند ہیں افغانستان کے اندر، اور اس کے علاوہ اس طرح کی ریاستیں ان کو ایران کے اندر پسند ہیں۔ جب آپ کے اوپر ایسے قانون کا نفاذ ہوگا تب آپ کی چیخیں آسمان تک جائیں گی۔ کوہاٹ تک جب طالبان پہنچ گئے تھے آج سے چند سال پہلے، آپریشن سے پہلے، اب دوبارہ آ رہے ہیں خیر سے، سوات میں تو آ بھی چکے ہیں، تو آپ لوگوں کی چیخیں آسمان پر جا رہی تھیں۔ لیکن جب طالبان کابل پہ اٹیک کر کے جیتتے ہیں کابل کو، آپ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں یہاں پہ۔ تو دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کا انتخاب کرو جس کا اپنے لیے کرتے ہو۔ پولیس نے اس کے علاوہ تقریباً 40 طلباء کو تہران یونیورسٹی سے اٹھایا ہے اور ایبڈکٹ کر کے غائب کر دیا ہے، اور اسٹرکٹ آرڈرز ہیں کہ جس کسی کو بھی احتجاج کرتا پاؤ اس کو گرفتار کر لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مردانہ کمزوری جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری رٹ جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے اور خواتین کر رہی ہیں، اور ان خواتین میں اتنی بریوری ہے کہ آپ اندازہ لگائیے میں یا کوئی بھی انسان یہ اسی طرح باہر نکل آئیں ہٹلر کے خلاف اور باہر نکل کر گالیاں دیں اس کو، اس کے مترادف ہے یہ، جب آپ کی زندگی کا خطرہ ہو اور ہر چیز کا ہو۔ تو ان لوگوں نے اسلام کا ورژن وہ والا نافذ کیا ہے جس سے شہریوں کی گھٹن کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہونا شروع ہو چکے ہیں وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں سب سے تیزی سے ایتھیزم پھیل رہا ہے۔ سٹیٹس جو ہیں وہ شاید آپ کو بھی حیران کر دیں کہ صرف 32% ایرانینز، only 32% ایرانینز آئیڈینٹیفائی ایز شیعہ مسلمز، یعنی کہ 68% ایرانینز اپنے آپ کو شیعہ مسلمان ہی کہنا چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 32% ایرانینز کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ 32%۔ آپ لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے اسلام کو نافذ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سختی کریں، آزادی چھین لیں، حقوق چھین لیں، خواتین کو باندھ دیں، لیکن اس سے الٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بایولوجی ونز اوور آئیڈیالوجی، کہ انسان کی جو جبلت ہے اس سے اوپر کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اس طرح کے کوڑے پڑتے ہوئے دیکھیں، پبلک فلاگنگز دیکھیں، آپ عورتوں کی زندگی اجیرن کر دیں، آپ ایسے لاز کا نفاذ کریں جس طرح سے ایران میں ہے کہ کوئی عورت ایران سے باہر اگر جانا چاہ رہی ہے تو اس کو اپنے مرد کی، اپنے خاوند کی یا والد کی پرمیشن کا ڈاکومنٹ چاہیے، اس کے بغیر وہ باہر بھی نہیں جا سکتی۔ حساب لگائیے کہ کس قدر فاشزم ہے یہ، کہ اگر میں ایک خاتون ہوں، ایرانین خاتون ہوں، میں نے باہر جانے کا، پڑھنے کے لیے، کوئی اور کام کرنے کے لیے میں نے فلائٹ لینی ہے، مجھے پرمیشن نہیں ہے، ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیں گے کہ تمہارا مرد کدھر ہے۔ مرد کے ہاتھ میں، اس کے جیب میں رکھنے والی ایک چیز ہے عورت، اور وہ بتائے گا کہ اس نے کہاں جانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے۔ اس لیول کی سلیوری ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پہ۔ آج سے چند سال پہلے جو ایران کی اسکینگ کی ٹیم تھی، ان کی ہیڈ کوچ جب وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچی تو ان کو پتہ لگا کہ اگر آپ کا خاوند نہیں ہے تو آپ باہر نہیں جا سکتی۔ یہ حال ہے کہ سپورٹس کرنے والی خواتین جو کہ ایک ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے باہر جا رہی تھیں ان کو بھی روک لیا گیا۔ اس لیول کی ڈارکنیس ہے ایرانین رجیم کے اور ان کے جو کلیرکس ہیں ان کے دماغوں کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ایک حیران کن لا ہے وہ یہ ہے کہ لیگل ایج آف میرج، جو خواتین کی ایج ہے جس میں شادی ہو سکتی ہے، وہ ہے 13 سال۔ 13 سال کی لیگل ایج ہے میرج کے لیے، اور اگر اس سے بھی پہلے شادی کرنی ہے تو صرف کرنا یہ ہے کہ والد صاحب جو بچی کے ہیں، فادر، وہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جائے، اس سے پرمیشن لے کے آ جائے، تو پھر 10 سال کی، 8 سال کی، 9 سال کی بچی کی شادی بھی ہو سکتی ہے بائی لا۔ اور تقریباً 2020 سے 21 کے درمیان، یعنی کہ 2020 سے 21، ایک سال کے درمیان 31,000 خواتین کی شادیاں ہوئی ہیں جن کی عمریں 10 سے 14 سال کے درمیان تھیں۔ دوبارہ سنیں، 10 سے 14 سال کے درمیان ایک سال میں 31,000 خواتین کی شادیاں ہوئی ہیں۔ چائلڈ میرجز کو پروموٹ کرنے والی ریاست، اس کے اوپر کرسز نہ بھیجی جائیں تو کیا کیا جائے پھر آپ بتائیں؟ اور بچوں کو اس ایج کے اندر ان کی شادی کر دینا جب شاید ان کی مینٹل گروتھ کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوا ہوتا، ابھی نیوٹریشن پوری نہیں ہوتی، ابھی ایجوکیشن پوری نہیں ہوتی، ابھی ان کا مائنڈ جو ہے وہ سولیڈیفائی نہیں ہوتا، اور آپ ان بچوں کو شادیاں کر کے آگے کسی مرد کے حوالے کر دیتے ہیں۔
یہ ریاست ہے جس نے یہ قوانین بنا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ریشل ڈسکرمنیشن جو ہے وہ اتنی عام ہے کہ وہاں پر جو بہائی کمیونٹی ہے، بہائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ، ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، ان کو عام قبرستانوں میں دفن کرنے کی اپنے مردوں کو پرمیشن نہیں ہے، جس طرح پاکستان میں ایک کمیونٹی کو نہیں دی جاتی۔ تو یہ ہر ملک میں یہ کینسر ہے اس طرح کا، جہاں پر انسان کی ڈیفینیشن اس کا فیتھ ہوتا ہے۔ اگر اس کا فیتھ ریاست کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پسند تو نہ اس کا کوئی حق ہے، نہ کوئی قانون کا درجہ اس کو دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی پروٹیکشن دی جائے گی، تو وہ دفنانے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں بیچارے۔ اس کے علاوہ کردش لوگوں کے خلاف اتنی ڈسکرمنیشن ہے کہ ان کو داخلے نہیں ملتے یونیورسٹیوں میں، اور مسائل ہوتے ہیں۔ بلوچ لوگوں کے خلاف اتنا ظلم ہے وہاں پہ کہ اس احتجاج جو ابھی ہو رہا ہے اس میں بھی بلوچ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی شدید جو ہے وہ باربیرٹی انہوں نے پریکٹس کیا ہے ایرانین رجیم نے، جو کہ وہاں پر رہتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم نے بارڈر کے اس طرف کی ہے بلوچستان میں۔ تو 43 سال ہو چکے ہیں اس طرح کی بربریت کو پھیلے ہوئے ایرانین ریولوشن کے نام سے، اور اگر کوئی اسلام کی خدمت ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ ان 43 سالوں کے اندر جتنے لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے ایران کے اندر، اس کی ڈائریکٹ وجہ یہی ایرانی ملا ہیں جنہوں نے اس طرح کا ورژن وہاں پہ نافذ کیا ہے اسلام کا، جو کہ اسلام میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا شاید۔ ایون سعودی عرب کی طرح کے ممالک کو عقل آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پر اب نارملائز ہونا شروع ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ڈیموکریسی تو وہاں بھی نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار ہمارے اب یہ غار کے زمانے کی زندگی گزر گئی ہے، کچھ ریفارم لے کے آؤ، کچھ ریفرمیشن کرو، لیکن ان کو نہیں آ رہی۔ یہ اب بھی اتنے ریگریسو ہیں جتنے وہ وہابزم سلافزم والے لوگ ریگریسو نہیں ہیں شاید۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد جو آفیشیل نیریٹو ہے وہ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ کروانے والا امریکہ اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ ہر قسم کا ایک ایسا انسان جس کی ریگریسو مینٹالٹی ہوتی ہے، جس کی آرتھوڈاکس قسم کی اور فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست ذہنیت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ یہ نیریٹو پھیلاتا ہے کہ یہ سب مغرب کی اور کفار کی سازش ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ایک صاحب نے ابھی یہ نیریٹو یوز کیا ہے کہ سازش کی ہے امریکہ نے، ہر چیز کے پیچھے امریکہ، ہر چیز کے پیچھے وہ۔ اگر کسی نے حق مانگ لیا تو ان کو بھی پیسے امریکہ نے دیے ہیں، اگر کسی نے فریڈم آف ایکسپریشن کی ایکسرسائز کر لی تو اس کے پیچھے بھی CIA اور را ہے، جو ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایران کے ملاؤں کے پاس بھی صرف ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ ساری اسکولوں کی خواتین، اسکولوں کی بچیاں جن کو اپنے حجاب جلانے پڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے زبردستی نافذ کیا اس لیے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ جو بائیڈن ہے۔ ان اسکولوں کی بچیوں کو جو بائیڈن پیسے دے رہا ہے کہ تم یہ کرو، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی بائے کرتے ہیں اس نیریٹو کو، کیونکہ مغرب ہمارے خلاف ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ ایران کی ریاست قائم رہے۔ اور بھائی تم سب سے زیادہ اپنے خلاف خود ہو، اپنی اکانومی کو برباد کرنے والے تم خود ہو۔ یہاں پر ٹک ٹاکس بنتے ہیں احمدی نژاد کے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے، اور بھائی کیا کیا اس نے بعد میں؟ یہ دیکھا ہے آپ نے کہ اس نے اپنی ریگریسو مینٹالٹی سے اتنا نقصان پہنچایا ایران کی اکانومی کو۔ تیل جس سرزمین میں نیچے بہہ رہا ہو اور اس کے اوپر جو شہری چل رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تمہارے دماغوں کی وجہ سے صرف۔ اگر آپ کے دماغ انلائٹنڈ ہوتے تو ایران کی ایک گریٹ پرشین سویلائزیشن جس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے، جو قدیم دنیا کے اندر سپر پاور تھی، اس کو آپ نے بکھاری بنا دیا ہے اپنی مینٹالٹی کی وجہ سے۔ اور پاکستان میں کچھ لوگ جھنڈے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں اس کو کہ بہت اچھا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو ہماری تو یہی وش ہوگی کہ آپ کے اوپر بھی یہ لاز نافذ ہوں۔ حساب لگائیے کبھی کہ آپ کی فیملی کا کوئی ممبر اگر باہر تک گیا ہے اور اس نے کپڑے ریاست کے پسند کے نہیں پہنے ہوئے، اور پھر ہوتا ایسا ہے کہ چوک میں کھڑے ہو کے آپ کی خواتین کو کوڑے مارے جا رہے ہوں، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کیا محسوس ہوگا؟ یہ وہ ٹائم ہے جب ہم اس چیز کو اکنالج کریں کہ اس طرح کی ریگریسو ریاستیں 21ویں صدی کے اندر ایگزسٹ نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کی کوئی ہیومینیٹیرین لاز کے اندر جسٹیفیکیشن ہے، نہ ریلیجس لاز کے اندر جسٹیفیکیشن ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ریاست کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کانشنس، آپ کا ضمیر بالکل مر چکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگ جن کی لائلٹیز یا تو وہابزم کے ساتھ تھیں، جو سلافی آئیڈیالوجی تھی، انہوں نے بھی یہاں پہ قتل و غارت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی آئیڈیالوجیز اور جن کی ہمدردیاں ایسی ریاستوں کے ساتھ ہیں جو ایران میں قائم ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں کبھی ایک قوم کی تشکیل اس لیے نہیں ہو پائی کہ یہاں پر اتنے گروپس ہیں کہ ایک گروپ کی جو لائلٹی ہے وہ ترکی کی محبت میں گرفتار ہے، ارطغرل کھیل رہی ہے وہ۔ ایک گروپ جو ہے وہ ایرانین ریولوشن کے گن گا رہا ہے اور ناچ رہا ہے۔ ایک گروپ جو ہے
وہ سلافی آئیڈیالوجی والا ہے، افغان جنگ کے بعد جو پیدا ہوا وہ ان کے جھنڈے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک گروپ ایسا ہے جو انویڈرز باہر سے آیا کرتے تھے مندر توڑنے کے لیے، یہاں پہ وہ اس کے گن گاتا ہے۔ تو ہر کسی کا اپنا اپنا ایک فیٹش ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی ایک ڈیلوژن ہے، وہ پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان ڈیلوژنس کو توڑنا پڑے گا اور پریگمیٹک ہو کے، ریشنل ہو کے سوچنا پڑے گا، اور جو بھی معاشرہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرے گا جو ایران کرتا ہے یا پاکستان بھی کرتا ہے، جہاں پر آنر کلنگز دنیا میں نمبر 1 پہ سب سے زیادہ ہیں، وہ معاشرہ صرف اور صرف تباہ و برباد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ڈیسٹنی نہیں ہے۔ تو اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم ترقی کو، انسانوں کے معاشرے کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آزادی کو، خواتین کو حقوق دینے سے لنک کریں، اور جب تک خواتین کو مین سٹریم میں نہیں لایا جائے گا، مردوں کے برابر حقوق نہیں ملیں گے، تصور بھی مت کیجیے گا کہ یہ ریاست انسانوں کے رہنے کی جگہ بن سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی گائز، تو جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے سید مزمل صاحب کی، بالکل ایک اچھا ایکسپلیشن انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ بالکل یہاں پر کافی پوائنٹ بھائی دیکھے جاتے ہیں جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کو بھائی اپنا رہنے کا حق ہونا چاہیے، فریڈم سپیچ ہونی چاہیے، فریڈم جو مطلب آپ رہ رہے ہیں بھائی، یہ ہر ایک چیز کو بھائی رہنے کے لیے آپ کو فریڈم چاہیے۔ اگر ایسے ہیں کہ بھائی اب ایک سر کا بال بھی نظر آ گیا، اب جا کر اس کو بھائی مار دیتے ہیں، تو بھائی اس کے پیچھے کیا رہے گا؟ کون سا بھائی ایسا اسلام ہے کہ جس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ ہمیں آج تک بھائی یہ چیزیں نہیں، ہم جو سوشل میڈیا پر دیکھتے آ رہے ہیں، جو یہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں آج تک ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی کہ اسلام میں یہ چیزیں سکھائی کب گئی ہیں، کب بتائی گئی ہیں، کس جگہ لکھا ہوا ہے، کوئی پروف ہو کوئی، یا تو اس چیز کا ہمیں بھئی پروف دیا جائے کہ یہ پروف ہے کہ یا آپ نے سر سے اگر تھوڑا سا دوپٹہ ہٹنا ہے اس عورت کو بھئی مار دینا ہے، تو پھر تو ہم اس چیز کو مانے تو بھئی۔ ایک ویڈیو کافی سارے نے ایک ایکسپلین کیا ہے، کافی مطلب کہ پوائنٹ سے اور کافی اچھے طریقے سے، لیکن ایران واقعی ایک بھائی ایک ٹھیک یہ بات نہیں ہے، ایک ظلم کر رہا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو حال ہی میں ان کی ایک آپ چلے جائے نا تو انہوں نے بلیو بھی کر لیا تھا کہ واقعی میں بھائی واقعی میں بھی انہوں نے بھائی یہ اوپر کی سازش ہے، اسرائیل مطلب کہ مداخلت اسرائیل اور ہاں، امریکہ، تک کہ میں نے خود بولا تھا کہ یہ اسرائیل سازش کر رہا ہے، کیونکہ میں نے بھی نیوز پڑھی تھی، میں خود سے نہیں بول رہا تھا، کیونکہ اب جب سے یہ اب معاملہ چھڑتا جا رہا ہے نا، تب سے ایک گہرائی میں چلے گئے ہیں، اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ بھائی اسرائیل یا اس میں ان کو کوئی سازش نہیں، کوئی وہ ان سے لے مطلب ٹھیک ہے، وہ ان کے چلتے رہتے ہیں جھڑپ وغیرہ جو بھی ہے ایران کی اور اسرائیل کی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ بچیاں بھی سڑک پر آ گئی ہیں، وہ بھی اپنے ایک حقوق مانگ رہی ہیں اور اس پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں، جو کہ یہ ایک بہت اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مائنٹلی ان کو سیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہی ان کا ایک آپ دیکھ لیں کہ پورا ایک ٹی وی چینل ہی ان کے جو ہے نا وہی ہیک ہو گئے ہیں۔ اب ہیکر ادھر بیٹھا ہے، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ پتہ نہیں وہ کیا ایرانین میں بول رہا ہے، چاہے وہ ان کے گالی نکال رہا ہے وزیر اعظم کو، چاہے جو بھی کر رہا ہے، لیکن شام کو اس کا سٹیٹمنٹ سنے اور اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ایک نیوکلر کیونکہ وہ نیوکلر کچھ بم بنا رہا ہے، وہ ہم بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں روک رہے ہیں۔ ایک اوپر سے اس نے یہ بھی ٹھوک دیا ہے کہ یہ ایک ان کی سازش ہے، جو کہ پاکستان میں بھی کافی چلتا ہے، اور انڈیا کہاں سے آ گیا، ایران میں کافی چلتا ہے، کیونکہ ایران نے بھی سر وہ نے ایک کافی ایک انٹرسٹنگ یار، کیونکہ وہ ہر بات کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے، لیکن پاکستان ابھی بھی نا اس نوبت تک نہیں پہنچا کہ ادھر بھی ایسی نوبت آئے، کیونکہ وہ اس ہم لیے بول رہے ہیں یا ہم ڈیفینڈ کرتے کسی ہیں بھی بھائی، مطلب کہ جاتے ہیں نا شعبے میں، کوئی چیز بنوانی ہو، ہم نے آئی ڈی کارڈ ہی بنوانا ہو، ایک پاسپورٹ بنوانا ہو، وہاں پر ہمیں لڑکیاں ملتی ہیں، انہوں نے کام کرنا ہے، لڑکے تو ٹک ٹاک سٹار بن گئے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا وغیرہ، لیکن جہاں تک آپ کر لیں ہینڈل کام کر رہی ہیں لڑکیاں، دفتر میں کر رہی ہیں، اور ان کو ایک پورے حقوق مل رہے ہیں، لیکن ایران اس معاشرے میں کافی ایک ظلم کر رہا ہے، کیونکہ آپ سیریا میں چلے جائیں، وہاں پہ ادھر مسلمان ہیں، سیریا اور یورپ کا آپ کمپیریزن کریں تو سیریا میں وہی ایڈریس ہو رہی ہے یورپین والی، لیکن وہ مسلم ہے، کوئی نہیں ہے، انہوں نے ایک معاشرے کو ایک کافی انہوں نے حقوق دیے ہوئے عورت کو، تو ایک ٹھیک ہے، ہر طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ انسان کو خود سیکھنا چاہیے اپنے یار انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو پاکستانی ہیں نا، کافی حد تک لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ایرانین جو ہے نا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی نہیں، میں نے تو نہیں ابھی آپ نے شاید نہ دیکھا،
ठीक तरीके क्यों भाई, से 100 में हमारे से इधर 10 गाँव से 15% 2-3 गए हैं हुए भाई। लड़के, उन्होंने ज़ियारत उधर करनी थी ईरान, ज़ियारतों पर वो जाते हैं वीज़ा लेकर, लेकिन वो भी बेचारे उधर ईरान के मतलब के बॉर्डर पर ही अटके हुए हैं, वो उनको एंट्री नहीं मिल रही। शायद वो कल परसों इधर आ जाएं। तो एक काफ़ी ना ये अपने आप पर ईरान जुल्म कर रहा है। जिस मुल्क के एक आप एक गड्ढा खोलें तो उधर से तेल निकल आता है, वो मुल्क देखो इतना सेक्शन का शिकार है, इतनी इकोनॉमिक तबाह हो चुकी है। तो लोग ये ऐसे भाई कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है भाई उनके लिए, और एक अफसोस है उन पर लोगों पर जो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। असल बिल्कुल। में बिल्कुल सैयद मुजम्मल साहब ने अच्छी तरह डिफ़ाइन किया जो भी ये चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ प्रो ग्रुप्स हैं, वो कुछ जो है ना वो ईरान के चाहने वाले हैं, कुछ सऊदी अरेबिया के चाहने वाले हैं, कुछ किसी के चाहने वाले हैं, मतलब ये चीज़ें हैं थोड़े थोड़े परसेंटेज के हिसाब से है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि जब तालिबान जो है ना वो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो सब जो है ना वो कब्ज़ा कर रहे थे, तो उस वक्त यहाँ पे जो है ना वो बगलें बजाई जा रही थी, खुश हो रहे थे कि ये भाई जी बहुत अच्छा है। और वही चीज़ जब आप स्वात में होने लगी है, जब इधर कुछ दिन के लिए तालिबान आए हैं, कल अल्लाह सवात मचा में है, उन्होंने दो एक मतलब के दहशतगर्द पकड़े और मार दिए हैं। सवात में काफ़ी उनकी इंट्री हो तो चुकी अब इधर जो है ना उसके इनकी जो है ना वो एहतजाज शुरू हो गया उसके ऊपर। तो इस हवाले से जो है ना वो ये थोड़ी चीज़ें जो है ना वो संभल के रखनी चाहिए, अपने आप को दूसरे कंट्रीज़ के मामलात में इस साथ तक आगे नहीं ले जाना चाहिए कि कल को अगर आपके साथ कुछ इस तरह का वाक़या आता है तो फिर आप जो है ना उसके ऊपर पीछे ना हटें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बाकी याब का मामला है, वहाँ पे ईरान ने वाकई जो है ना वो बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस की हैं इस मामले में। तो अब ज़ाहिर बात है या इसका एंड हो जाएगा या फिर वो कायम रहेंगे। तो ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन तो वो चीज़ें जो है ना वो लोग जो वहाँ पे बर्दाश्त कर रहे वो थे काफ़ी अब तो मामला छिड़ चुका है। जो भी एक प्रोटेस्ट करता है उनको पकड़ भी लेते हैं और यार उधर आप वो गोली मारना तो एक नॉर्मल चीज़ है ना, ऐसे ही मार देते हैं जो मतलब ज्यादती कर रहे हैं। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वो तो सर पर कफन बांध कर ही कर रहे हैं कि मर जाना है बस, करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, उनको क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि भाई हम मर ही जाएं, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे ही उन्होंने भाई किए हुए हैं। खैर भाई, वीडियो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सैयद मुजम्मिल साहब ने, और उन्होंने भाई जो असलियत है वो हमें बताई है। खैर वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।